ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی خاص توفیق کے ساتھ ہمارے ہفتہ وار دعوتی سلسلے میں آج کے ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا عنوان ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں اور قابل شفقت عزیزوں اور بیٹوں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا صحابی رسول ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں اور وقت کے عظیم خلیفہ ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اپنی رعایا سے آگہی کے لیے، لوگوں کی مشکلات سے واقفیت کے لیے، تاکہ ان کو اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کا حل کیا جا سکے۔ ایک رات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کا گشت فرماتے فرماتے تھک جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا خادم اسلم موجود ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اس دیوار کے ساتھ سستا لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ ٹیک لگاتے ہیں تو اندر سے کچھ اونچی اونچی آواز آ رہی ہے، اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، امزقی اللبن بالماء، کہ جو دودھ ہمیں صبح بیچنا ہے اس کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے، ماں جی، اما سمعت امیر المؤمنین بعث منادیا، کہ آپ نے سنا نہیں تھا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ اعلان کروایا ہے، الا لا یشاب اللبن بالماء، سن لو، مدینہ رسول ہے، شہر رسول ہے، یہاں پر کوئی بھی اپنے دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ نہ کیا کرے۔ ماں آگے سے جواب دیتی ہے، بیٹی، انتی بموقع، تم اس وقت ایسی جگہ کے اوپر ہو، لا یراک عمر ولا منادی عمر، نہ تو تمہیں اس وقت عمر دیکھ رہا ہے اور نہ ہی عمر کا کوئی سرکاری اعلان کرنے والا منادی دیکھ رہا ہے۔ یہ بیٹی ایک عجب جواب دیتی ہے، کہتی ہے، ماں جی، عمر تو نہیں دیکھتا ہے، کیا عمر کا رب بھی نہیں دیکھتا ہے؟ کیا بات ہوئی کہ عمر کی موجودگی میں ہم اس سے ڈریں
اور اس کی عدم موجودگی میں نہ اسلامی سلطنت کے قانون سے ڈریں، نہ عمر کے رب سے ڈریں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سستانے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے یہ ساری گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں علم ھذا الباب، یہ جو دروازہ ہے اس کے اوپر نشان لگا دو تاکہ ہمیں پہچان رہے کہ اس دروازے سے ہم نے یہ گفتگو سنی تھی، اور اچھی طرح سے اس جگہ کی دائیں بائیں کی علامتیں بھی پہچان لو کہ یہ کس کا گھر ہے، اور جب صبح ہوگی ساری انویسٹیگیشن اور تفتیش کر کے مجھے آپ نے بتانا ہے دروازہ کس کا تھا، گھر کس کا تھا، عورت کون سی تھی، بیٹی کون سی تھی۔ جب مکمل طور پہ تحقیقات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ذرا پتہ تو کیجئے، وہ بچی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ماں جی میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھتا، تو کیا عمر کا رب بھی نہیں دیکھتا؟ مجھے پتہ کر کے بتاؤ بچی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ پتہ کرواتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ غیر شادی شدہ ہے۔ جناب عمر فاروق وقت کا خلیفہ اس ایک مزدور گھرانے کے اندر خود ایک سائل بن کے، ایک محتاج بن کے، ایک سوالی بن کے چلتے ہیں، اپنے بیٹوں سے میٹنگ کرتے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں کہ یہ تیری معصوم بیٹی جو رات کے لمحوں میں اپنے رب کا خوف کھاتے ہوئے پانی ملانے سے انکار کر رہی تھی، میں یہ چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو تو اسے میری بہو بنا دیا جائے۔ اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ طلب کرتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے۔ جناب عاصم حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور ان کی یہ بہو اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ جناب عاصم کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی نصیب کرتے ہیں اور اس بیٹی سے اللہ ایک دوسرے عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اس لحاظ سے جناب عمر فاروق ان کے پڑنانا لگتے ہیں، رشتے کے اندر ان کا یہ رشتہ بنتا ہے، اور خون رگوں کے اندر دوڑنے والا خون اور رزق حلال اور یہ کمائی نسلوں تک بڑے گہرے اثرات رکھا کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں پلتے بڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ ان کے والد محترم عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے، لیکن یہ اپنے والد سے کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں مصر میں نہیں، میں اپنے ماموں کے پاس مدینہ منورہ میں رہوں گا۔ اجازت دے دی جاتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے اندر رہائش اختیار شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی والدہ اور ان کے ماموں کی ایسی عجب تربیت ہے کہ انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا ایک بہت بڑا بحران نظام تربیت کا نہ ہونا ہے۔ سلف صالحین کا جو منہج تعلیم تھا اس میں نہ نمبروں کی دوڑ تھی، نہ مضامین کی بھرمار تھی، اور نہ ہی مختلف قسم کے ہوم ورک کا ایک اوور لوڈڈ قسم کا بوجھ اور ایسا نظام تھا۔ تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہوتی تھی۔ ہر اچھے گھرانے نے اپنے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں، تربیت کے لیے ٹیچر رکھے ہوئے تھے کہ میرے بیٹے کو آداب زندگی سکھانے ہیں، رب کا خوف سکھانا ہے، نماز کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تربیت کے لیے ان کے والد محترم مدینہ کے ایک عظیم فقیہ حضرت صالح ابن کیسان رحمہ اللہ کا انتظام کرتے ہیں۔ جناب صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑے عجب انداز سے تربیت کرتے ہیں، نماز کی کیسے پابندی کرنی ہے، سچ پہ کیسے قائم رہنا ہے، رب کا خوف کیسے پیدا کرنا ہے، جرأت و استقامت اور استقلال و بہادری کے جوہر کیسے دکھانے ہیں۔ اسی تربیت کے دوران ایک دن جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بچپن میں نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جناب صالح ابن کیسان پوچھتے عمر آج نماز کیوں رہ گئی، نظر نہیں آئے؟ عمر بن عبدالعزیز بچے ہیں،
کہتے ہیں وہ جو ہماری گھر کی خادمہ تھی وہ میرے بال سنوار رہی تھی، نہلایا دھلایا تو اس نے مجھے کنگھی کر رہی تھی، اس نے مجھے لیٹ فارغ کیا، اس وجہ سے میں نماز سے رہ گیا۔ جناب صالح ابن کیسان یہ معاملہ ان کے والد محترم تک پہنچاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا نماز باجماعت سے رہ گیا ہے۔ والد بھی مصر کا گورنر ہونے کے باوجود اور اپنے عہد کا ایک عظیم عہدے پہ فائز ہونے کے باوجود استاد بھی کہتا ہے، باپ بھی کہتے ہیں، عمر اس وقت تک ہم تم سے بات نہیں کریں گے جب تک کہ اس سر کو منڈوا نہ دو، بالوں کی صفائی نہ کروا دو جن بالوں کی وجہ سے نماز باجماعت سے رہ گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سر منڈوا دیتے ہیں، بال صاف کر دیتے ہیں۔ اس انداز کے اندر تربیت ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں تو سعید ابن مسیب جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، ان سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں چلتے اور پھرتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں، مدینہ کے پاکیزہ اور صاف ستھرے کو ماحول کو دیکھتے ہیں، اور اسی حالت کے اندر ہی یہ مسلسل ایک بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے اندر ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اپنے دور میں انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، سب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ میری اولاد کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے چہرے کے اوپر زخم کا نشان ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، میرے اس نسل سے پیدا ہونے والے بیٹے سے اللہ ایسا کام لے گا کہ پوری کی پوری زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھر کے رکھ دے گا۔ لوگوں کے اندر یہ خواب بہت مشہور ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد محترم کا ایک بڑا وسیع کاروبار اور بزنس تھا، ایک استبل بنا رکھا تھا جہاں انہوں نے بہت سارے گھوڑے پالے ہوئے تھے۔ اسی دوران وہ ایک دفعہ اپنے استبل میں داخل ہوتے ہیں اور ایک گھوڑا ان کو زخمی کر دیتا ہے۔ جب یہ اپنے باپ کو اتنا زخم چہرے کا دکھاتے ہیں، چہرے کے اوپر زخم لگ گیا، نشان پڑ گیا، تو وہ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں لو كنت انت اشج بنی امیہ فانا سعید، اے میرے بیٹے عمر اگر تو وہ شخص ہو جس کے بارے میں عمر فاروق کہتے تھے کہ ان کی نسل میں ایسا انسان ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو اس سے بڑی میرے لیے سعادت کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ وقت گزرتا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جوان ہو چکے ہیں۔ اپنے عہد کے خلفاء اور بنی امیہ کے بعض ظالم قسم کے لوگ ان کے ظلم و ستم کی کہانیوں کو بھی دیکھتے ہیں، طرح طرح کے انداز کو بھی دیکھتے ہیں، اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں۔ تو ان کے دور کا حکمران ولید ابن عبد الملک ان سے کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں مدینہ منورہ کی گورنری اور طائف کی گورنری اور پھر آہستہ آہستہ پورے حجاز کا علاقہ یہ میں آپ کے متحد کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کو۔ اسی طرح سے جو اس کے حجاز کے علاقے تھے بہت اچھے اور ڈسپلن کے ساتھ پورا نظم و ضبط سنبھالتے ہیں، لیکن وقت کے دوسرے ظالم لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی، پھر ان کو معزول کر دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اس دور کے ایک بادشاہ اور ہونے والے ایک خلیفہ کو دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، مرتے ہوئے وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن عبدالعزیز کو سونپی جائے۔ وہ بھی ایک طویل کہانی ہے کہ کیسے وہ وصیت کرتا ہے۔ بہرحال اس کی وصیت نافذ کی جاتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، خلافت کی ذمہ داری ان کے سر پہ عائد ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلا خطاب کرتے ہوئے پوری عوام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگو انی ولیت ھذا الامر من غیر طلب منی او طلبت منی او طلب منی، لوگو مجھے یہ ذمہ داری اور میرے کندھوں پہ یہ بوجھ میرے مطالبے کے بغیر، میری خواہش کے بغیر
مجھے سونپ دیا گیا ہے، میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا ہوں، لہٰذا یہ جو خلیفہ کا رکہ ہے اور اس کی وصیت ہے، میں اپنی طرف سے تمہارے گردنوں کے اوپر جو خلافت کا طوق میری شخصیت کی صورت میں پہنا دیا گیا ہے، میں اس سے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، میرے علاوہ جسے چاہو تو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ ایک طرف اس کے بیٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے گھر سے ہمارے باپ نے کیا ظلم کیا، خلافت کسی اور طرف منتقل کر دی، اور ایک طرف جناب عمر ابن عبدالعزیز ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو میری گردن میں آ پڑی ہے اور مجھے یہ ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ممبر پہ بیٹھ کے الفاظ کہتے ہیں تو سب لوگ بیک زباں چیخنے لگ جاتے ہیں اور اونچی آواز سے پکار کے کہتے ہیں، ہم ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگ، ہمیں کسی اور ظالم کے حوالے نہ کرنا، ہم خلافت صرف اور صرف آپ کے اندر ہی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر ذمہ داری سنبھالتے ہیں، اور ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بنی امیہ کے بادشاہوں نے اور ان کے مختلف بادشاہوں کی اولادوں نے اور بیٹوں نے اور نسلوں نے، عزیزوں نے اور اقارب نے ظلم و ستم کی جتنی زمینیں ہتھیار رکھی تھیں اور جتنی مختلف قسم کی جائیدادیں انہوں نے بیت المال سے اپنے قبضے کے اندر کر رکھی تھیں، اور جتنی مال و دولت کے ڈھیر انہوں نے جمع کر رکھے تھے، سونا چاندی کے جتنے ذخائر اکٹھے کر رکھے تھے، سب کی فہرست بناتے ہیں، اور ان تمام بادشاہوں کی اولادوں سے جتنی ان کی جائز وراثت بنتی تھی وہ ان کو دیتے ہیں، اور بیت المال کے جتنے بھی ظلم و ستم سے لوگوں کا مال ہتھیا کر انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، وہ سارے کا سارا ان سے واپس لے کر بیت المال کے اندر جمع کروا دیتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ظالم قسم کے لوگ مقرر ہو چکے تھے ان سب کو معزول کر دیتے ہیں، اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بیت المال کے اندر اب جو اتنا خزانہ جمع ہوتا ہے اور ڈھیروں جمع ہو جاتے ہیں تو آپ اعلان کر دیتے ہیں پوری کی پوری ریاست کے اندر جو کوئی محتاج ہے، جو کوئی معذور ہے، جو کوئی غریب ہے، جو کوئی مسکین ہے، بیت المال میں آئے، یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے، دولت مسلمانوں کی ہے، یہ جائیدادیں مسلمانوں کی ہیں، یہ زمینیں مسلمانوں کی ہیں، یہ ریاست مسلمانوں کی ہے، یہ سونے چاندی کے ذخیرے مسلمانوں کے ہیں، آؤ میں تمہارے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ ایک شورا منتخب کرتے ہیں، ایک شورا کی کمیٹی بناتے ہیں، ان میں سے مدینہ کے فقہاء کو منتخب کرتے ہیں، علماء کو منتخب کرتے ہیں، قراء کو منتخب کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اپنا وزیر اور مشیر مقرر کرتے ہیں، اور شورا کی کمیٹی بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا تمہارے مشورے کے ساتھ کروں گا، جہاں بھی میں قرآن و سنت کے مطابق حکم کروں سب کو ماننا پڑے گا، جہاں قرآن و حدیث سے ہٹ کر عمر سے کوئی غلطی ہو جائے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم نے مجھے سیدھا کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ میری مجلس کے اندر کسی کی غیبت نہیں کی جائے گی۔ پانچواں منشور ان کو یہ دیتے ہیں کہ میری مجلس کے اندر لوگوں کے شکوے شکایتیں اور کسی کو اگر تکلیف ہے تو اس کو مجھ تک پہنچانے میں بخل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کا ایک منشور اور ایجنڈا علماء اور فقہاء کو اور بڑے متقی لوگوں کو اپنے قریب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جمع کر کے نظام خلافت کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ برکتیں کیسے ہوتی ہیں، رحمتیں کیسے ہوتی ہیں۔ اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شخصیت کو چند صفات کے اندر جمع کیا جائے تو ان کے اندر 4 بنیادی خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلی خوبی قرآن مجید کا علم تھا، علم ہی نہیں، ان کے دل میں، رگ و ریشے میں، خون کے قطرے قطرے میں قرآن مجید سرایت کر چکا تھا۔ ممبر پہ چڑھتے ہیں، ایک سورہ تلاوت کرتے ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ لوگو یاد تو کرو جب سورج کو لپیٹا جائے گا، جب ستارے جھٹ جائیں گے، جب پہاڑ بکھیر کے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، جب سمندروں میں آگ لگائی جائے گی، جب روحوں کو بدن کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، جب تمہارے نامہ اعمال بکھیرے جائیں گے، جب زندہ درگور کی ہوئی ایک بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں اسے زندہ درگور کیا گیا تھا، جب جنت کو قریب لایا جائے گا، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز جب یہاں تک پہنچتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ آپ کی ایسی ہچکی بن جاتی ہے، ایسے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے رومال یا چادر لے رکھی تھی، یوں اپنے چہرے کے اوپر رکھ کے مسلسل اونچی آواز کے ساتھ روتے ہیں، اہل مسجد بھی روتے ہیں۔ راوی کہتا ہے حتی رأیت حیطان المسجد کأنہا تبکی معہ، رونے کا ایسا ماحول بنتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس مسجد کی دیواریں بھی عمر کے ساتھ رو رہی تھیں۔ یہ پہلی خصوصیت، قرآن کا علم تھا، مضبوط علم تھا، یہ ہیں اسلامی حکمران، یہ ہے اسلام کا تصور حکومت، قرآن مجید کا علم، گہرا علم، سینے کے اندر اترا ہوا علم۔ اور دوسری خوبی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی تھی کہ انتہا درجہ کا خوف، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، قبر کا خوف، موت کا خوف، ان کے اندر کچھ ایسا پایا جاتا، جو بھی مسئلہ ہوتا آخرت کو سامنے رکھتے، رب کی عظمت کو سامنے رکھتے۔ بنی امیہ کے لوگوں نے بڑے ڈیلیگیشن بھیجے، بڑے نمائندے بھیجے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ہماری زمینیں کیوں لے رہے ہیں، ہماری جائیدادیں کیوں لے رہے ہیں، ہمارا سونا چاندی ہم سے کیوں چھینا جا رہا ہے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک ہی جواب دیتے، جو تمہارا تھا تمہیں دے دیا ہے، جو بیت المال کا تھا وہ بیت المال ہی کے اندر موجود رہے گا۔ کوئی تحفہ تحائف بھیج کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرتے، جناب عمر بن عبدالعزیز واپس کر دیتے، وہ آگے سے دلائل دے کے دیکھو تحفہ تو اللہ کے پیغمبر بھی قبول کر لیتے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جواب دیتے، اللہ کے پیغمبر کو تحفے ملتے تھے وہ قبول کرتے تھے، اور اس دور کے اندر حکمرانوں کو جو تحفے ملتے ہیں وہ تحفے نہیں، وہ تم ظالم لوگ رشوتیں دیتے ہو، اس لیے میں تمہارے تحفوں کو جو کہ اصل میں رشوت بن جاتی ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ مجبور ہو کہ انہوں نے ایک بزرگ خاتون جس کا حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا۔ وہ سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے بات کی، عمر یہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے مال ان کو واپس کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھوپھو جان آپ یہاں ذرا تشریف رکھیے نا۔ گھر میں ان کو بٹھایا، عزت کی، پانی پلایا، پروٹوکول دی، بڑی عزت کے ساتھ ان کو بٹھانے کے بعد اپنے خادم سے کہا جاؤ سونے کا ایک سکہ لے کے آؤ، چاندی کا ایک سکہ لے کے آؤ۔ وہ سونے اور چاندی کا سکہ لے کے آیا، کہا اس کو آگ لگاؤ۔ اس نے آگ لگائی، جب وہ پگھل کے گرم ہو گیا، کہا پھوپھو جی فاطمہ کیا خیال ہے کل قیامت کے دن یہ سونے اور چاندی کے سکے جب جہنم کی آگ میں گرم کر کے میری پیٹھ پہ لگائے جائیں گے تو تم مجھے چھڑا لو گی؟ یہ مسلمانوں کا مال جو ان ظالموں نے قبضے میں کیا ہوا ہے، میں بیت المال کے اندر واپس کیوں نہ کروں؟ تم میرے پاس کیا سفارش لے کے آئی ہو؟ میرے لیے بہت قابل احترام ہو، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دو کہ اگر یہ مسلمانوں کا بال میری حکومت کے اندر ناجائز جگہ پہ چلا گیا اور کل میری پیٹھ کے اوپر جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کو داغا گیا تو پھر کیا کل تم میری سفارش کر لو گی؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس جاتی ہے، سب کہتے ہیں کیا جواب لے کے آئی ہو؟ کہتی ہے جواب کیا لے کے آنا تھا، عمر کے بیٹے کا خون ہے اور عمر جیسا کردار ہے، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہوں۔
ایک تیسری خصوصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی تھی کہ انتہا درجہ کا ورع تھا۔ ورع یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جائز بھی ہے اس سے بھی احتیاطاً بچ جانا کہ کہیں اس کے اندر شبہ نہ ہو، کہیں ایسی چیز نہ ہو جو میرے لیے شاید جائز نہ ہو، شبہات سے بھی بچ جانا، جائز چیزوں سے بھی بچ جانا، اس وجہ سے کہ کہیں یہ ناجائز کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس حوالے سے دو واقعات تاریخ نے ایسے نقل کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیا سیرت تھی، کیا کردار تھا، کیا عظمت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیت المال میں اس دور کے اندر چراغ ہوتے تھے یا دیے ہوتے تھے اور ان کے اندر تیل ڈال کے ان کو روشن کیا جاتا تھا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دو دیے رکھے ہوتے، ایک دیا بیت المال سے اور ایک دیا اپنی ذاتی جائیداد اور اپنی پاکٹ اور اپنی جیب سے رکھا ہوتا۔ احتیاط کا کمال یہ ہے، ہمارے جیسے گناہگار تو یہ تصور بھی شاید نہیں کر سکتے کہ جب بیت المال کا حساب کرتے، جب لوگوں کے معاملات نمٹاتے، جب خلافت سے متعلقہ مسائل رات کے اندھیروں میں حل کر رہے ہوتے تو بیت المال کا دیا جلاتے، اور جب ان سے کوئی ذاتی طور پہ ملنے والا آ جاتا تو بیت المال کا دیا بجھا دیتے، کہتے اس کی روشنی بھی عمر کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے بیت المال کا دیا ہے، اس کے اندر جو تیل جلتا ہے وہ مسلمانوں کا ہے، وہ میری ذات کے لیے نہیں ہے۔ اس حد تک کمال درجہ کا ورع تھا کہ جائز چیزوں سے بھی اپنے تقوی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ گھر میں تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں آج دل چاہتا ہے روٹی کے ساتھ شہد ملا کے کھا لوں، کیا گھر میں شہد ہے؟ جواب ملتا ہے فاطمہ ان کی بیوی کا نام تھا، اور جب تخت سلطنت پہ بیٹھے سب سے پہلی میٹنگ فاطمہ کے ساتھ کی تھی۔ کہا فاطمہ تو ایک خلیفہ کی بیٹی ہے، بڑا مال و دولت تو اپنے گھر سے لے کے آئی ہے، میں بھی ایک خاندانی انسان ہوں، میری زندگی جیسی بھی تھی سو تھی، اب مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اب میری زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، موتوں کو دیکھ کے لوگ بدلتے ہیں، بیماریوں کو دیکھ کے لوگ بدلتے ہیں، تکلیفوں کو دیکھ کے لوگ بدلتے ہیں، پریشانیوں کو دیکھ کے، اور عمر بن عبدالعزیز حکومت کی ذمہ داری لے کے بدل گئے تھے۔ پہلے بھی متقی تھے لیکن پھر تو بالکل ہی بدل گئے تھے۔ کہا فاطمہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر چاہتی ہو کہ روکھی سوکھی کھا کے میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو عمر تمہارا شوہر ہے، اور اگر مجھے جہنم میں دیکھنا چاہتی ہو تو پھر تم کوئی اور خامن تلاش کر لو، پھر میرے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ اور اس عظیم بندی نے، اللہ کی بندی نے بھی کمال ساتھ دیا۔ فاطمہ سے کہا گھر میں کوئی ہے چیز، شہد کے ساتھ روٹی کھانے کو دل چاہتا ہے، شہد میسر ہوگا؟ یہ 60-70 لاکھ مربع کلومیٹر اور 3 بر اعظموں، 4 بر اعظموں کا حکمران ہے، چین تک ایک طرف ریاست پھیلی ہوئی ہے، پیرس تک سرحدیں پہنچی ہوئی ہیں، مغرب تک اس کی حکومت کی سرحدیں پہنچی ہیں، اور اپنے گھر کے اندر کہتا ہے شہد مل سکتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں شہد میسر نہیں ہے، چلیں گزارا کر لیتے ہیں۔ 1-2-4 دن گزرے، پھر جناب سیدہ فاطمہ نے ان کے سامنے شہد اور روٹی لا کے رکھا، کھا لیا، استعمال کرنے کے بعد پوچھا ہمارے گھر میں شہد نہیں تھا، کیسے انتظام ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ بتایا گھر میں تو نہیں تھا، میں نے ایک خادم کو بھیجا تھا اور 2 دینار میرے پاس موجود تھے، وہ میں نے اس کو دیے تھے، وہ اس کا ایک مرتبان، ایک بڑا برتن شہد کا بھر کے خرید لایا، اس میں سے میں نے آپ کو ڈال دیا ہے۔ کہا خادم کیسے گیا تھا، کہاں سے لے کے آیا تھا؟ فلاں علاقے سے۔ کس سواری پہ گیا تھا؟ کہا ہمارے پاس تو اس وقت سواری اویلیبل نہیں تھی، بیت المال کا ایک گھوڑا تھا، میں نے اس سے کہا کہ اس پہ جاؤ اور جا کے شہد لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہیں پہ افسردہ ہو جاتے ہیں، نگاہوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے
کہتے ہیں انا صبتی فرس بیت مال المسلمین لشہوت عمر، مسلمانوں کے بیت المال کا گھوڑا میری ذات کی خاطر، میرے شہد کی خاطر تم نے روانہ کر دیا تھا، یہ تم نے کیا ظلم کر دیا؟ بیت المال کا گھوڑا تھا، میری ذاتی ضرورت کے لیے وہ کیوں روانہ ہوا تھا؟ پورے کا پورا شہد لے کے آؤ۔ اس سے شہد لیتے ہیں، خادم کو بھیجتے ہیں بازار میں بیچ کے آؤ، وہ بیچ کے آ جاتا ہے، 2 دینار سے زیادہ قیمت لگا کے آنا، 2 دینار سے زیادہ قیمت ملتی ہے، 2 دینار اپنی بیوی فاطمہ کو واپس کر دیتے ہیں، جو اوپر بچتے ہیں کہا تم نے گھوڑا بھیجا تھا نا مسلمانوں کا، یہ پیسے میں بیت المال کے اندر جمع کروا رہا ہوں۔ کستوری تک کی خوشبو بھی لینے سے احتیاط کرتے، کہیں یہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے میں استعمال نہ کر جاؤں۔ اس عظیم قسم کی زندگی کی رب تعالیٰ نے پھر کیا برکت رکھی، 99 ہجری کے اندر یہ خلیفہ بنے، 101 ہجری میں فوت ہو گیا۔ جب میں ان کے حالات سنتا تھا نا، میں کہتا تھا بڑے بزرگ ہوں گے، بڑی ان کی عمر ہوگی، کچھ 60-70 سال 80 سال اتنے میں چور ہوں گے۔ دیکھا تو حیران رہ گیا، اللہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، 40 سال کی عمر میں تو یہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے تھے، 40 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے، 99 ہجری کے اندر خلیفہ بنتے ہیں، 101 ہجری کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، 2.5 سال، صرف 2.5 سال خلافت کرتے ہیں، صرف 2.5 سال، اور اس 2.5 سال کی خلافت میں اس تقوی، اس زہد، اس ورع، اس عظیم کردار اور علماء کی مشاورت اور اللہ کے خوف اور فکر آخرت کی وجہ سے انقلاب ایسا برپا ہوتا ہے، پوری دنیا اس پہ اتفاق کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک خادم کو بھیجتے ہیں، جاؤ افریقہ سے زکوٰۃ لے کے آؤ، بیت المال میں لا کے جمع کرواؤ، اور وہاں پر ہی مسلمانوں میں غریب ہوں تو تقسیم کر دو۔ وہ کہتا ہے میں افریقہ پہنچا، بیت المال میں صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو جمع کروانے کے لیے صدقات و خیرات کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور جو زکوٰۃ میں نے اکٹھی کی پورے افریقہ کے اندر میں اعلان کرتا رہا، کون ہے جو اس زکوٰۃ کو وصول کر لے، اور پورے افریقہ میں ایک شخص بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا موجود نہیں تھا، کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے کہا ہی نہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ پوری سلطنت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا تھا زکوٰۃ تقسیم کہاں پہ کریں۔ پھر خادم کہتا ہے میں نے وہ زکوٰۃ بیت المال میں لا کے جمع کروائی، حضرت عمر فاروق کے مشورے سے اس زکوٰۃ کی رقم سے جتنے اس وقت غلام موجود تھے، لونڈیاں موجود تھیں، ان کو خریدا گیا اور ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا گیا۔ یہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ظالموں نے زہر دیا ان کو، ایک خادم کے بہانے رشتہ داروں نے دلوایا، اور بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے تحقیق کروائی کس نے زہر دیا ہے؟ آپ کے فلاں خادم نے زہر دیا ہے۔ بیٹوں کو بلوایا، کہا بیٹو آپ میرے بیٹے ہو، میرے سینے کے اندر وہی دل ہے جو ایک باپ کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو تمہارا باپ تمہیں نجائز کما کے کھلاتا اور جہنم میں چلا جاتا اور جہنم کا ایندھن بن جاتا، یا پھر میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ 12 دینار ترکے کے اندر یا 15 یا 18 مختلف روایات کے مطابق چھوڑے، 12 بیٹے تھے، ایک بھی بعض روایات کے مطابق دینار بیٹے کی زندگی میں پورا نہیں آیا، لیکن تاریخ کہتی ہے اللہ نے ان کے بیٹوں کی ایسی حفاظت فرمائی کہ مورخ کہتا ہے جو بادشاہ ظالم تھے ان کے ایک بیٹے کو ہم نے جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو ہم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ غلام سے پوچھا کیا قصور تھا میرا، کیوں زہر دی؟ آپ کے رشتہ داروں نے کہا تھا جن کی زمینیں، جن کی جائیدادیں ظالموں کی آپ نے بیت المال میں جمع کروائی تھی، وہ تو کب سے سازشیں کر رہے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اب مجھے دھمکی دی تھی تمہیں قتل کر دیں گے اگر عمر بن عبدالعزیز کو تم نے کسی طریقے سے زہر نہ پلائی۔
مجبور ہو کے میں نے یہ کام کیا۔ 1000 دینار کی لالچ بھی دی تھی، کہا لاؤ دینار، بیت المال میں جمع کروایا، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ میں عمر اپنے غلام کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اور اس خوبصورت زندگی کے ساتھ یہ اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس امت کو اللہ عمر بن عبدالعزیز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔